السلام علیکم ناظرین اکرام، اس وطن کے لیے، اہل وطن کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پاکستان اس وقت ایمرجنسی کی کیفیت میں ہے، خاص طور پر پنجاب کا علاقہ جو ہے وہاں فلڈ وہ اس قدر شدید ہے، اس قدر ایمرجنسی کی کیفیت نافذ ہے اور اس قدر پانی آ رہا ہے کہ ہر جگہ ایک بے یقینی کی کیفیت طاری ہے۔ راوی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بھی کوئی 2,10,000 کیوسک پانی کا ریلا وہ راستے میں ہے۔ آج رات وہ لاہور کے قریب سے گزرے گا، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس پر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیالکوٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ سیالکوٹ کو کئی طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے، وہاں بارشوں سے اربن فلڈنگ ایسی ہے کہ گھروں میں کئی علاقے، پوش علاقے محصور ہوئے بیٹھے ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور یعنی جو نچلی منزلیں ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، بالائی منزلوں پہ لوگ منتقل ہو چکے ہیں۔ پھر جو کیفیت چناب کی بتائی جا رہی ہے وہاں تو 10 لاکھ کیوسک پانی وہ ظاہر تباہی مچا رہا ہے۔ قادر آباد بیراج کو یا ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے بند توڑے گئے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہے۔ اور سیالکوٹ کا جو علاقہ ہے اس کو دو طرح کے، یعنی سیالکوٹ کا ایک سٹی ایریا ہے، ایک سیالکوٹ کے جو گاؤں ہے جن کو بجوات کا علاقہ کہا جا سکتا ہے، وہ دریائے چناب اور دریائے توی ان دونوں کے پانیوں کی زد میں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر میں اس کے ساتھ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں پنجاب کا، پنجاب جو انڈیا کا پنجاب ہے، وہاں سے جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ ایک الگ ہی انسانی المیے کو سامنے لا رہی ہیں۔ ان کی بھینسیں وہ پانی میں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، پاکستان میں فصلیں تباہ ہیں، جانوں کا مسئلہ ہے، رو رہی ہے دنیا۔ تو یہ کیفیت ہے، اس میں کس قدر ہمیں ایک یعنی سوچنے کی ضرورت ہے، حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، عوام کی، حکومتوں کی اور ہماری افواج پاکستان کی۔ اس پر ڈاکٹر صاحب سے بھی رہنمائی لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف مقامات سے تازہ ترین اپڈیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندگان بھی موجود ہوں گے یا شخصیات موجود ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے بات تو سامنے رکھ دی ہے ناظرین کے، آپ کے بھی سامنے ہے، تو اس طرح کی کیفیت اس قوم پر ہے، تو آپ فرمائیے کہ اب ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے، ہمارے نکلنے کی راہیں کیا ہیں اور کس قدر گمبھیر صورتحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم اس کے شرعی پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہم قرآن کی آیات سامنے رکھ کے، جو قرآن ایسے حالات کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، بالکل صحیح، اور احادیث جو ایسے حالات پہ تبصرہ کرتی ہیں جو مختلف قسم کی آفتیں آتی ہیں، جی، تو ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک، اچھا، انسانوں کے اعمال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں، یعنی وہ اس قسم کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس قسم کے گناہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کہا گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی وہ بھی گناہ ہیں، اور کچھ ایسے قومی گناہ ہیں جو بظاہر ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، جیسے باغات کاٹ کاٹ کر، درخت کاٹ کاٹ کر اس کی جگہ پہ ہم کنکریٹ کے جنگل جو ہیں وہ بساتے چلے جا رہے ہیں، اور بے بہا یہ ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے جو مختلف قسم کی مشینری ہے، ایئر کنڈیشنرز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ جو جس کو درجہ حرارت بڑھا رہے ہیں، درجہ حرارت کو بڑھا رہی ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یا گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں، اور کلائمیٹ چینج، اس کی ہم ایک عرصے سے یہ باتیں سن رہے ہیں، یعنی نصاب میں پڑھتے آئے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک اب کی بات نہیں، دہائیوں سے سن رہے ہیں۔ بالکل، لیکن اس کے بارے میں جو پلاننگ کرنی تھی، وہ پلاننگ ہم انڈیویجولز نے تو نہیں کرنی تھی، حکومتوں نے کرنی تھی، اور ہماری حکومتیں اب تک یہ پلاننگ کیوں نہیں کرتے آئے؟ دیکھیں، اور زیادہ تر جو تباہیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ میدانی علاقے ہوں چاہے وہ پہاڑی علاقے ہوں، جو آبی گزرگاہیں ہیں، ان آبی گزرگاہوں کو ہی استعمال کیا گیا ہے انسانی رہائش کے لیے، یا انسانوں نے اپنے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے ان جو گزرگاہ، چاہے وہ آج سے 50 سال پہلے تھی چاہے 20 سال پہلے تھی، تو پانی تو جب آتا ہے تو پانی تو اس جگہ پہ آتا ہے، تو اب وہاں پہ ہم نے بلڈنگز کھڑی کر لی ہوئی ہیں، سوسائٹیز بن چکی ہیں، اب ان کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک یعنی یہ ایک عمومی سی بات ہے،
باقی جو سیالکوٹ شہر کی بات ہے یا کسی اور جگہ کی تو ظاہر ہے بارش بھی بہت زیادہ ہوئی اور یہ اس ڈاکٹر طرح صاحب سیالکوٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عابد صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں زمزم ویلفیئر کے بھی اور پیغام ٹی وی سے آپ کا بڑا دیرینہ تعلق بھی ہے، تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیالکوٹ کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، سیالکوٹ میں آپ موجود ہیں اور سیالکوٹ کے حوالے سے خاص طور پر پوش ایریاز جو ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہاں کے بارے میں یعنی بڑی درد والی کیفیت میں ہمیں یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ سیالکوٹ جن کے دستے خیر سے کئی بھوکے کھانا کھاتے تھے، کئی مصیبت زدگان متاثرین نوالا پاتے تھے، اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، گیس نہ ہونے کی وجہ سے ان بیچاروں کے لیے بھی کچھ رزق اور روزی مشکل ہوئی پڑی ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی یوسف بھائی، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی، کبھی سنا تھا کہ پانی اور آگ کے آگے کچھ نہیں چلتا، تو آج جب ہمارے ساتھ یہ واقعہ کل ہوا تو اس کا احساس ہوا کہ واقعی پانی اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کے آگے واقعی کچھ نہیں چلتا۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے، یہ آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، اور یہ جب اپنی آئی پہ آ جائے تو اللہ معافی دے، اس کے آگے کچھ نہیں چلتا۔ سیالکوٹ کل 30 گھنٹے سے لائٹ بند ہے۔ ہم اپنے ایک سیالکوٹ کے بڑے پوش علاقہ میں رہتے ہیں جس کو میک ٹاؤن کہتے ہیں۔ اس وقت میرے گھر کے باہر اس وقت جب 7:15 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت 2 سے 2.5 فٹ پانی ہے۔ میرے گھر میں 1 فٹ پانی تھا ابھی، لیکن گھر سے پانی اندر سے اتر گیا ہے الحمدللہ۔ تو جو ہمارے سیالکوٹ کے بڑے اچھے علاقے ہیں، برگیڈیئر کلونی ہے، عسکری کلونی ہے، مارٹر ٹاؤن ہے، اس وقت 4-4 5-5 فٹ پانی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑی دیر پہلے میری نواسی اور نواسے تھے آئے ہوئے، تو میں نے کہا ذرا میں شہر بھی دیکھوں، ایک دوست کو میں نے فون کیا، اس نے مجھے ویگو ڈالا بھیجا، تو میں چھوڑ کے آیا ہوں اپنے بچوں کو، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمارے ٹاؤن میں کچھ پانی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس وقت جب میں برگیڈیئر کلونی میں انٹر ہوا ہوں اور ویگو ڈالنے کا جو بانر تھا نا، وہ یوسف بھائی پانی کے اوپر چل رہا تھا، ایسے برابر۔ اللہ اکبر۔ تو میری زبان میں صرف 2 ہی الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ یہ ورد میں جاری رکھ رہا تھا، اور یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آئی میری گاڑی کہاں سے نکل گئی ہے۔ ٹریفک والے ڈی ایس پی حیران ہو گیا کہ آپ کہاں سے ہو کے آ گئے ہیں۔ تو عسکری کلونی ہے جو بڑا اچھا علاقہ ہے، فوج ادھر کینٹ کا، ادھر کشتیاں ڈال کے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، گیس بند ہے، نیٹ نہیں چل رہے، اور پانی تو آ ہی نہیں رہا، ظاہر ہے لائٹ نہیں ہے تو پانی کیسے آئے گا۔ اللہ تو کھانے کے لیے لوگ، یقین کریں ہمارا یہ اتنا پوش علاقہ ہے، اتنا اچھا علاقہ ہے، میں نے صبح کچھ انتظام کیا، کچھ گاڑی منگوا کے اپنے ٹاؤن میں، یقین کریں میرا بیٹا گیا آ کے کہتا ہے پاپا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے تو ڈبل ٹربل ہو، لوگ چھتوں کے اوپر سے مانگ رہے ہیں کہ یار ہمیں کچھ دیں۔ میرے یقین کرو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا یار بیٹا مجھے سب معلوم نہیں تھا کہ یہ حال ہوگا ہمارے ٹاؤن کا۔ تو ہیڈ مرالا کی جو پوزیشن ہے ہماری، وہ بھی 11 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے، جس کی وہ بھی گاؤں کے گاؤں بالکل اس وقت سیلاب میں ہے۔ پسرور میں بہت سخت پانی ہے۔ تو اس وقت سیالکوٹ کی صورتحال تو یہ ہے، گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ بھی بے بس ہے، کچھ نہیں چل رہا پانی کے آگے۔ واسا کارپوریشن دوڑ تو بڑی کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی ہمارے سیالکوٹ کے ایم پی ہیں فیصل اکرام صاحب سے، تو میں ان کو پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم ڈی سی آفس میں بیٹھے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی اسلام آباد سے پہنچ گئے ہیں، تو لگے ہیں کچھ لائٹ کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ لائٹ چل جائے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو یوسف بھائی ابھی یہ صورتحال ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ ہمارے لیے دعا بھی کریں، کوئی ہمیں پڑھنے کے لیے بھی بتائیں۔ جی ضرور انشاءاللہ، ضرور ہم انشاءاللہ۔ دیکھتے تھے، ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کے پی کے میں لوگوں کے پاس تو چھت نہیں، الحمدللہ رب العالمین
اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، شیخ چھت صاحب کے نیچے آواز بیٹھے ہیں۔ شیخ صاحب باجی صاحبہ کی بھی آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے۔ ظاہر ہے مردوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں ان کا گھر سے بڑا خاص لگاؤ ہوتا ہے، تو تھوڑے سے ان کے بھی تاثرات ہم جان لیں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باجی آپ ذرا ہماری ان خواتین ماؤں بہنوں کی نمائندگی کر دیجئے جو آپ ہی کی طرح سیالکوٹ میں اپنے گھروں میں، یعنی ہم ایک تنکا برداشت نہیں کرتے تو اتنا پانی ہم برداشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں گھروں میں، تو کیا کیفیت ہے؟ بہت مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں اس وقت۔ سیالکوٹ پورا دیہی علاقہ، شہری علاقہ، ہر طرف سے اتنا پانی ہے اور اتنی مشکل ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں میں 4-4 5-5 فٹ پانی ہے۔ کچن، بیڈ روم، آپ کے گھر، آپ کے حالات اس وقت بہت بہت مشکل میں ہے۔ حکومت کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، ابھی بہت کام ہو تو بھی کم ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ تو دیہی علاقے تو پتہ نہیں، اگر ہم جیسے علاقوں کا یہ حال ہے تو دیہی علاقوں میں تو بہت اچھا ہاں، مکان بھی کچے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ بہت مشکل ہے، پانی پینے کا نہیں ہے لوگوں کے پاس، گیس نہیں تو ظاہر ہے کھانا نہیں ہے، اور پھر بالکل اتنے پانی میں اوپر چھت میں ہے، کنوینس نہیں ہے، کوئی کہیں جا نہیں سکتا، ہر طرح کی مشکل ہے، ہر طرح کی۔ موسم خراب ہے، لائٹ بند ہے، حتیٰ کہ آپ کہیں کہ کوئی مواصلات تک ایکسیس نہیں، جب لائٹ نہیں، آپ کے موبائل بند ہے، آپ کا ٹی وی بند ہے، اور پورا 5-6-7 گھنٹے ہو گئے ہیں جب سے یہ، اگر بارش بند بھی ہوئی ہے تو ابھی تک کوئی اس کا آپ کو کوئی بہتری کی طرف کچھ نہیں نظر آ رہا۔ جی ابھی بھی ٹھیک، بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے جی، آپ پر بھی، سب سیالکوٹ والوں پر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور پورے ملک دعا کے ضرور متاثرین کریں پر۔ کہ جی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، آمین، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت آمین کے معاملے آمین کرے، آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب ذرا آپ بھی کوئی تسلی کے اللہ الفاظ کہیں۔ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالے، آمین تکلیف دے آمین۔ حل۔ دیکھیں جی، جو بھی معاملات ہیں اصل میں رجوع اللہ کا تقاضا کرتے ہیں، بے شک، اور اصل معاملہ رجوع اللہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زلزلے والی حدیث ہے، اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ یہ جو آفتیں آتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، رحمتاً و برکتاً و موعظۃ للمؤمنین، بالکل یعنی اہل ایمان کے لیے تو یہ نصیحت ہی ہوتی ہے، اور وہ اسی لیے ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لعلہم یرجعون، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ تو یہ واپس آتے ہیں، یعنی رجوع اللہ نہیں کرتے، نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو اصل معاملہ ہے رجوع اللہ کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ اس آفت کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی، اور ہم لوگ جو اپنے خوش گھروں میں بڑے چین سے امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی، سب کے لیے یہ رجوع اللہ کا موقع ہے، نصیحت کا موقع ہے۔ ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں اور رجوع اللہ کے لیے استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ یہ آفت کے اثرات بھی ختم ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی جو اجر ہے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور ناظرین، یہاں یعنی پیغام ٹی وی میں جب ہم بات کرتے ہیں اور تاثرات لے رہے ہیں ہم، تو ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے، ظاہر میڈیا کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے، مسلمان بہن بھائیوں کے مصیبت اور غم کی اس گھڑی میں جذبات انتظامیہ تک پہنچائیں۔ ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی آفت ہے، دنیا کے بڑے بڑے شہر، نیو یارک میں مسائل آ جاتے ہیں، لاس اینجلس میں مسائل آ جاتے ہیں، تو ترقی یافتہ ایکوپڈ ممالک ہونے کے باوجود انہیں بھی وقت لگتا ہے کہ وہ ریلیف پہنچا سکیں، ریسکیو کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ انتظامیہ تک بات بھی پہنچ رہی ہے، اور ہم بہت امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی احساس ذمہ داری سے آگاہ بھی ہیں، اور پوری طرح انشاءاللہ مستعد اور توانا بھی ہیں، اور وہ ضرور جو سنیں گے میڈیا سے کہ کہاں کہاں کیا ضرورت ہے، ان کے اپنے ذرائع بھی ہیں،
تو وہ ضرور اس پہ انشاءاللہ تعالی ایکشن لیں گے. یہ میڈیا کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک خیر کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح بھی جاری ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بات ٹھیک کی میں نے؟ دیکھیں ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ میں پہلے بھی جو عرض کر رہا تھا، دیکھیں عوام الناس کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ پلاننگ ہے حکومت کا. بالکل ٹھیک. یہ حکومت کا کام. اور حکومتیں جو ہیں بدقسمتی سے ہم جو پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، حکومتوں کی آپس میں جو سیاسی چپکرش جاری ہوتی ہے، طاقتور کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، ہر شخص جو ہے وہ اس معاملے میں تو ہم لوگوں کی کھینچا تانی اور پوری طاقت اور پوری قوت صرف ہوتی دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے اور جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں یا موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ہم نے تیاری کر رکھی ہے یا ہم تیاری کر رہے ہیں یا ملک کو ملک سمجھ کے اس کی تیاری کی ہو، ایسا ہمیں کوئی پلاننگ نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یعنی شیخ صاحب آپ کا اور مسز شیخ عابد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بھی خیر میں ایک شرکت ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں نے پورے سیالکوٹ کی ترجمانی کی ہے، مسائل بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ اب یہ بات مزید پہنچے گی اور آپ کے لیے دعاؤں کا ایک لامتناہی سلسلہ پورے ملک سے جاری ہوگا انشاءاللہ. ہم بھی دعا گو ہیں، پیغام کے ناظرین بھی دعا گو ہیں، اور انتظامیہ تک بھی بات پہنچی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا. بہت شکریہ یوسف بھائی. میں پیغام ٹی وی کا اور ڈاکٹر صاحب کا، آپ کا، اور خصوصی طور کے پیغام ٹی وی نے جو ہماری بات انتظامیہ تک، گورنمنٹ کی عواموں تک ہماری آواز کو پہنچا رہے ہیں، میں پیغام ٹی وی کا تہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ صاحب آپ کا شکریہ. یہ پیغام ٹی وی تمام یعنی اہل وطن کا ہے، ان کے دکھ اور غم میں یہ اس کا اپنا ایک کردار ہے جو پہلے بھی ادا کرتا رہا ہے، آئندہ بھی ادا کرتا رہے گا. اس کا یہی کام ہے کہ یہ ایسے مواقع پر دکھی دلوں کی ڈھارس بنے، ترجمانی کرے، دعا کے لیے کہے، حل پیش کرے، ایکسپرٹ سے بات کرے. تو یہ انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے کام کا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے دینی ایکسپرٹ ہیں تو ہم آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں. دیکھیں میں پہلے بھی جو عرض کیا ہے، اصل مسئلہ اس کا پورا جب ان آفتوں کے نتیجے میں اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر رجوع اللہ کی طرف آ جائیں، بالکل ٹھیک، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اللہ اکبر، بڑی اہم بات ہے. یعنی پھر بھی اگر ہم سارے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں، تو ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بن سکتی ہے. اس لیے یہ آفتیں اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. اور لیذیقہم بعض الذی عملوا، یعنی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اعمال کا بدلہ چکھاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں. تو ہم اصل میں قومی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی شاید ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا. اور اگر ہم وعدوں کو پورا کرتے، اور وعدے دو طرح سے پورے کرنے ہیں، ایک تو وہ جو ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری تھی، ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کی تھی. ایک تو وہ ذمہ داری ہے، اور دوسری وہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پہ بطور حکمران اور بطور پاکستانی ہم پاکستان کو وہ نہیں دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب لا الہ الا اللہ میں ہی ایک فلاحی ریاست آ جاتی ہے، وہ طرز حکومت آ جاتا ہے، اس میں پلاننگ آ جاتی ہے کہ یعنی دو طرح کی ڈاکٹر صاحب بات ہے نا. ایک آپ اب تو ریسکیو اور ریلیف کے سوا تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہی وقت گزرے گا تو ہمیں سوچنا ہوگا کلائمیٹ چینج کے بعد یہ بارشیں بڑھ گئی ہیں، اور اس پہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا میدانی علاقوں میں نہریں بنانی ہیں، ڈیم بنانے ہیں، کیا کرنا ہے. یعنی یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سے سوچا جا چکا ہونا چاہیے تھا، یہ پہلے سے ہو چکا ہونا چاہیے تھا، لیکن اب نہیں ہوا. تو اب ہم واپس آ جائیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں. یہ بھی رجوع اللہ کی ایک سمت ہے، ایک رخ ہے رجوع اللہ کا. اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اللہ کی طرف ہم واپس. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان علوی صاحب. آپ اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، میڈیا پر آ کے قوم کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، روحانی شخصیت بھی ہیں. اور یہ وقت جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ رجوع اللہ کا ہے، توبہ کا ہے، استغفار کا ہے، اللہ کی طرف کچھ قدم بڑھانے کا ہے. تو قاری صاحب سے ہم آپ بھی چونکہ سیالکوٹ میں ہی مقیم ہیں اور اسی کیفیت میں ہیں، تو دعا کی یعنی ایک تو درخواست ڈاکٹر صاحب ہم سے بھی کی جا رہی ہے، ناظرین سے، اور ایک چونکہ یہ خود مصیبت میں ہے ہم ان سے بھی دعا کے لیے کہیں گے اور صورتحال بھی جانیں گے اور روحانی حل بھی دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب ہمارے حال اچھے تو ہیں، لیکن اس کو ہم اس لیے اچھا نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے اہل سیالکوٹ کو جس طرح ماشاءاللہ سرخرو دیکھا ہے، جس قدر یہ چمکتا شہر دیکھا ہے، اور خیر کے حوالے سے جس طرح اس کو صف اول میں دیکھا ہے،
تو یہ مصیبت میں پورا ملک ہے، یعنی سب کے لیے ہم آپ دیدہ ہیں، افسردہ ہیں، پژمردہ ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے کچھ اضافی بھی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد اہل سیالکوٹ کو، پورے ملک کو اس کیفیت سے نکالے، عافیت، امن عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ تو ذرا بتائیے جی یہ صورتحال آپ کے سراؤنڈنگ میں کیسی ہے؟ ہمارے سراؤنڈنگ میں گرد و پیش کی صورتحال کل تو زیادہ تشویشناک تھی، بارش میں جو مسلسل ہو رہی تھی اور بہت زیادہ بارش ہوئی۔ ٹھیک، کل ظہر اور عصر کے درمیان تقریباً یہ سمجھیں گے شہر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اللہ ہمارے پانی وہ تو اب تک ہے مالٹا میں۔ ٹھیک، اور جو گوش ایریاز ہیں جیسے یہ پینٹ کا علاقہ ہے، برگیڈیئر کالونی ہے اور اس طرح سری کالونی، تو یہ جتنے بھی علاقے ہیں نا جی وہ پھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگ مقیم جو ہیں پریشان بھی ہیں، کچھ وہاں سے انتقال لیا گیا ہے۔ اور جو شہر کی اندر کی صورتحال ہے اس میں کچھ تسلی بخش صورتحال ہے الحمدللہ بھی، یعنی پانی کی کوئی نکاسی ہوئی ہے اندرون شہر سے؟ پانی کی نکاسی ہوئی ہے الحمدللہ، لوگ تھوڑے بہت جو ہے نا ان کے منہ میں شروع ہوئی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جو آپ فرما رہے ہیں آپ کے جذبات، اللہ کریم آپ کو اس چیز کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم تو یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ سارے کے ساری اس وقت جو قوم ہے نا وہ سرمایش میں گری ہوئی ہے۔ بالکل، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے کہ آپ مسلمانوں کو آپس میں محبت، رحم دلی اور ایک دوسرے کے ہمدردی کے معاملے میں ایسے ہی دیکھو گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ بالکل ایسا، اگر اس کا تکلیف میں مبتلا ہو تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بخار زدہ ہو جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی یقیناً یہی کیفیت ہے اور یہ ایک مومن انسان کی ایمان کی علامت ہے، اور اللہ کریم یہ وصف جو ہے ہم مسلمانوں کے سب کو نصیب فرمائے۔ پنجاب کے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی ہماری قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو کھیتی کے متاثرہ علاقے ہیں وہاں ہم جائیں، اور الحمدللہ گئے، ہمارے ساتھی جماعتیں گئی، ہماری قیادت گئی، تو بس اللہ کی شان سے ہمارے اوپر بھی یہ ازمائش آ گئی پنجاب کی طرف۔ اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کر صاحب یہ فرمائیے، یقیناً خیر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ہر ایسی تکلیف جو انسان کو اللہ کی طرف پھیر دے وہ رحمت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اللہ بس اس کو ایسے ہی بنا دے۔ کر صاحب یہ فرمائیے، یہ میری آواز آپ تک اگر آ رہی ہے تو یہ فرمائیے کہ چونکہ آپ کا ایک تعلق مسجد سے ہے تو مسجد سے یہ پانی نے جو دور کر دیا ہے، جو مسجدوں میں پانی آیا ہے، اس حوالے سے کیا آپ کے دل پر گزرتی رہی، کیا کیفیت بنتی رہی جب اس طرح ظاہر جماعت نہیں ہو سکی، صفیں نہیں بن سکیں، اور مسجد میں خاص طور پر پانی کو دیکھنا، بندش کو دیکھنا، یہ دل پر کیسے گزرا؟ یہ آپ یہ تک سمجھتے ہیں جی کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے ایک انسان کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ نمازی جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے اور وہ تکلیف کے باوجود مسجد میں آ جاتے ہیں اور وہ نہیں آ پا رہے پانی کی زیادتی کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ ہم سے زیادہ تڑپ رہے ہوں گے۔ جب وہ اذان سنتے ہوں گے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں سنتے ہیں، تو کوئی ایک نماز تو نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج یہ دوسرا دن ہے اور کل صبح کی نماز سے ہی یہ بندش ہے، صبح سے ہی تیز بارش ہے کل سے، اور آج تو الحمدللہ بارش تو تھم گئی ہے لیکن پانی باہر ہے، اور جس کی وجہ سے نمازی جو ہے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اور ہم ہیں الحمدللہ، پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے مسجدیں جو ہیں بھی آن نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تکلیف کو دور فرمائے اور لوگوں کو اپنے گھر کا مہمان بنائے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخیر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب یہ فرمائیں کہ وہاں جو مال ٹاؤن کے اندر آپ کی مسجد تو ماشاءاللہ کافی اونچی ہے، تو آپ کی مسجد میں تو انشاءاللہ پانی نہیں آیا ہوگا؟ جی الحمدللہ مسجد میں بالکل نہیں آیا، مسجد سے 2-3 سیڑھیاں نیچے ہی ہے پانی۔ جو پہلی مسجد تھی اس میں کبھی کبھی آ جایا کرتا تھا، الحمدللہ مسجد تو بالکل محفوظ ہے۔ اور لوگوں کے گھروں میں تو پانی مکانات ہیں نا جی، کچھ تو لوگوں نے مجھے کر لیے تھے اور کچھ نہیں جو جن کے ہوئے وہ نچلی منزلوں کے نچلے فلور میں وہ پانی ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو مال ٹاؤن میں ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں پانی ہے؟ جی ہے جی، ابھی بھی ہے جی، 25 تعداد میں ہے۔ 3-4 لوگ ایسے یوں سمجھے کہ وہ ابھی تک پانی میں 2-2 فٹ پانی ہے،
اور جو یعنی باہر سے ایک روڈ ہے جس کو مرادیہ روڈ کہتے ہیں، وہ خشک ہے، وہیں سے لوگ یعنی نکل کے کچھ پانی سے نکل کے نا جی تو اس روڈ سے ہو کے وہ آگے جاتے ہیں جہاں مارکیٹ ہے چھوٹی سی، تو وہاں سے وہ اپنی ضروریات کی چیزیں آگے لے رہے ہیں الحمدللہ زور سے، اب تک میں مل رہی ہے۔ تو یہاں مال ٹاؤن میں بجلی کی کیا کیفیت ہے؟ بجلی آ رہی ہے، بجلی اور گیس؟ محترم کل سے بجلی اور گیس جو ہے نا بند ہے، تو ظاہر طور پر بجلی کی مجبوری کی بندش کی مجبوری بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ تاریں اگر روزانہ خاصا نیچے گر جائیں یا یہ کھمبے وغیرہ ہیں ان کو کوئی ٹچ کر جائے تو یہ بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے ظاہر اگر ارتھ آ جاتا ہے پانی میں تو۔ بالکل ٹھیک۔ کچھ دیر کی آئی تھی، شاید 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہی ہے آج دن، لیکن پھر یہی پتہ چلا کہ کسی نے کمپلین کی ہے کہ تار نیچے گری ہوئی ہے جس کی وجہ سے کرنٹ کا خطرہ ہے، تو پھر ابھی تک بند۔ ایسا پھر بجلی اور گیس کی بندش میں پھر کھانے پینے کا کیا لوگوں نے بندوبست کیا کیا ہے؟ کیسے چل رہا ہے معاملہ؟ معاملہ ایسا چل رہا ہے میرے محترم کہ کچھ تو سلنڈر وغیرہ بھی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گیس عام بھی نہیں ہوتی کہیں پہ، تو کچھ تو یہ سلسلہ ہے، کچھ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اللہ ایک دوسرے کے تعاون جو ہے نا وہ جو کوئی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ ہو۔ مثال طور پر یہاں ہم دیکھا کہ کل ایک 2 نمازی مسجد میں جو ہے نا وہ نہیں جا سکے، تو الحمدللہ ہمیں اللہ نے وسعت دی ہوئی تھی، رات بھی گزر گئی خیریت سے، صبح کا وقت بھی گزر گیا الحمدللہ، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ ہے یہ چونکہ جان آبادیاں ہیں اور اتنی پریشانی نہیں جتنی باہر کی جو آبادی ہیں نا جی، اور وہاں پانی بہت زیادہ ہے اور مزید آنے کا جو اندیشہ ہے، کچی آبادیاں، تو وہاں بس اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، لیکن ان کی خاص طور پہ جن کی چھت ہی نہیں ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں اجر دے جی، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور جلد از جلد معاملات سارے درست ہو جائیں۔ اللہ کرے یہ ساری مصیبت سب کے لیے آسانی میں بدل جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور اللہ تعالیٰ جلد، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تمام اہل وطن پر۔ ڈاکٹر صاحب زندگی یعنی کس قدر ناقابل اعتماد ہے، ناپائیدار ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی سیالکوٹ والوں کے بارے میں ہم جو ہیں وہ سجی سجائی پلان کر زندگی رہے ہیں کہ ہم جا کے کے پی میں اور کر کے آئے ہیں اور کے پی میں جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اندازہ کریں پیچھے اپنے گھروں کے ساتھ خود ہم جو ہیں وہ امداد کے قابل ہو گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے ہیں، اور حالات جو ہیں کس وقت کیسے بدل جاتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، کب کس طرح حالات بدل سکتے ہیں، ہمیں کسی وقت بھی اوقات نہیں بھولنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل سی۔ ناظرین یہ ہے زندگی اور یہ ہے زندگی کا سبق، آسرا اور سہارا صرف ایک رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، اس زندگی میں بھی ہر مشکل میں، آسانی میں، آخرت میں، وہ ہے اللہ کا سہارا، یہ کبھی نہیں جاتا، یہ اس سے کبھی یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بھی نہ رہے، تو باقی چیزوں کی حیثیت، اہمیت وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زندگی کی حقیقت پر غور کریں اور اس پیٹرن پر آ جائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ مزید شہروں سے، مزید علاقوں سے بھی پروگرام میں صورتحال کو شامل کریں گے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کو اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، سیلاب، ایمرجنسی، آفتیں، مصیبتیں، اور انسانوں نے جو ایک زمانہ لگا کے، زندگی لگا کے کمایا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے، پانی آتا ہے اور سب کچھ ملیا میٹ کر دیتا ہے، اور وہاں سے مسافروں کی طرح جان بچا کے نکلنا پڑتا ہے۔ زندگی کے فیزز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پانی زندگی کا ضامن بھی ہے اور پانی موت بھی ہے، یہ کیفیت ہے، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، سلیم اللہ صاحب ہیں، مولانا سلیم اللہ صادق صاحب اکاڑا سے ہیں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہمارا رابطہ ہو پاتا ہے، کیونکہ بجلیاں نہیں ہیں یا مواصلات کے مسائل ہیں، تو ہم وہ کیفیتیں ان شہروں کی، ان لوگوں کے سامنے لا سکیں تاکہ دعا میں بھی ان کو ہم دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یاد رکھ سکیں اور انتظامیہ تک بھی ان کی بات پہنچ سکے۔ جی مولانا سلیم صادق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم صاحب فرمائیے گا کہ اکاڑے کی جو مطلب کہ صورتحال ہے وہ کیسی ہے؟ ظاہر ہے یہ ان علاقوں میں سے ہے جہاں تو اکاڑا نہیں ہے نا، کنگن پور تو قصور میں ہے۔ محترم ڈاکٹر سراج صاحب، میں مولانا محمد سلیم صادق ہوں، میرا ڈسٹرکٹ قصور ہے۔ قصور سے مجھے پروڈیوسر صاحب نے اکاڑا کا بتایا تھا۔ ساری ڈاکومنٹری اپنی نئی ناصر صاحب کو بھیج دی تھی، تو میرا جی فرمائیے جی، آپ نا قصور کے بارے میں فرمائیے۔ ظاہر ہے یہاں بھی بڑا فلڈ آیا ہوا ہے
कंगनपुर जो है ना, कंगनपुर ये कसूर में है जी। शायद हमारे प्रोड्यूसर उसको उकाड़ा में समझ उकाड़ा में समझ बैठे होंगे। चलिए हमने कसूर की सूरत हाल भी तो जाननी है। जी फरमाइए, आप फरमाइए, हमारे वो भाई जो कसूर में हैं, ज़ाहिर है यहाँ भी तो उसी तरह की सूरत हाल है, कैसी सूरत हाल है, किस तरह की कैफियत है? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। मेरे मुहतरम अजीज भाई यूसुफ सराज साहब और अजीम खानदान के अजीम चश्मो चिराग प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका फराहम फरमाया कि मैं आज जो है ना घर बैठे ही एक मासूम बहुत बड़े प्रोग्राम में शामिल हूँ। तो डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि हमारा जो इलाका है ये डिस्ट्रिक्ट कसूर है, कंगनपुर का इलाका है। मेरा बेसिकली गांव जो है वो कोट सुंदर सिंह है। इसको असल में कोट सुंदर सिंह इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली सिख जो थे ये इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है, और जो इंडिया में फिरोजपुर है ये तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पे हमारे गांव से सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा क्योंकि मौजूदा सूरत हाल अगर आप हमें बताएं, क्योंकि हमने बहुत से दूसरे इलाकों से भी। सुंदर सिंह असल में ना दरिया सतलुज के ऊपर है। ठीक है, तो दरिया सतलुज की सूरत हाल बता दें। जी जी जी। दरअसल इसमें ऐसे है कि दरिया सतलुज में बहुत ज्यादा जो है ना वो फ्लड है, सैलाबी शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये 2023 में भी इसी तरह ही सूरत हाल बनी थी। ठीक। तो आजकल 2025 में अभी वैसे 2023 की बनिस्बत पानी कुछ कम है, ठीक, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। जिन लोगों की जमीनें दरिया के बीच में होती हैं, जरी बात उनकी मलकियत होती है और वो रजिस्ट्री इंतकाल की जगह होती है या ठेके पे ली होती हैं, तो वो जो दरिया के बीच में जगह थी वो तो सारी ज़ेरे आब हो चुकी हैं और जिम्मेदार लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ठीक है। अब जहां तक सूरत हाल है कि ये मतलब देहात गांव ये ज़ेरे आब हो रहे हैं, तो इसमें अभी तक उतना नुकसान नहीं हो सका हो पाया जितना जो है ना 2023 में इस फ्लड ने किया था। ठीक है। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, हमारा दरिया सतलुज मतलब अपने पेट में ही है, अपने बीच में ही है, जो थोड़ा सा जी ठीक, बहुत शुक्रिया। आप अपडेट दे रहे थे हमें कसूर के मुतालिक, जहाँ लोगों के मवेशियों को मसला है और ज़री ज़मीनें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और काफ़ी इलाके मुतासर हो चुके हैं। और डॉक्टर साहब यानी कुछ तंजीमों का नाम भी लिया और कुछ वहाँ के सियासतदान भी चले, बड़ी अच्छी बात है, वो रिलीफ का काम कर रहे हैं। असल में जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वो जो हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं वो विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन इमदादी सरगर्मियां या सच कोई नहीं है। और इसी तरह से कोई जो दूसरी तंजीमें हैं वो आज तक तो नहीं पहुंची, और आज जो है कुछ देखने को मिली है कि कुछ शायद पहुंच रहे हैं। यानी गोया कल जो बंद टूटा है और उससे 6-7 देहात जो ज़ेरे आब हैं, उन्होंने कल से लेकर अब आज तक जो भी उनकी सूरत हाल हुई वो अपनी मदद आपके तहत लगे थे। तो आज जो है वो कुछ शायद तंजीमें वहाँ पे पहुँचे। असल में इतना सैलाब जो है वो ऑल ओवर है पूरे पाकिस्तान में और इतने बड़े इलाके पे है, तो हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। तंजीमें तो समझ रही थी कि शायद हम बस केपी में गए हैं, और केपी के में भी बुनेर और बाजोड़ वगैरह में और शांगला में यानी एकदम बहुत ज़्यादा रश पड़ गया था और बहुत ज़्यादा तंजीमें एक ही जगह पे इकट्ठी हो गई थी। तो अब जब उनको इतने मुख्तलिफ इलाकों में जाना पड़ा है, तो बहरहाल इसके लिए अफरादी क़ुव्वत चाहिए, इसके लिए प्लानिंग भी चाहिए और सब कुछ, उसके लिए वक्त तो लगता है। और ये इतने वक्त में अगर वो आज हर जगह पहुंचना, अगर वो आज पहुंच गए हैं वहाँ पे और कुछ तंजीमों ने वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया, तो ये भी बड़ी हौसला अफजा बात है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये जो यानी आप बात बयान फरमा रहे हैं, यानी इस इंटेंसिटी का भी लोगों को शायद उस तरह अंदाज़ा नहीं है कि ठीक है केपीके में बहुत तबाही आई थी और बड़ी अनएक्सपेक्टेड तबाही आई थी, लेकिन वो बहरहाल इसके मुकाबले में लिमिटेड थी। और अब जो मतलब आपके पूरे दरिया और उनके साथ साथ जो कैफियतें बन रही हैं, गाँव के गाँव, देहातों के देहात, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। यानी एक कह सकते हैं पंजाब गिर किस्म की ये कैफियत है। तो इसमें ज़्यादातर डॉक्टर साहब आप फरमाइए, ज़रा लोगों को मोटिवेट भी कीजिए कि खुद भी मदद करनी होगी अपनी। इतने जाहिर सी बात है, अब जो लोग जो सियालकोट में जो हमने सूरत हाल देखी, लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ भी अगरचे देहात में उनके पास कोई वसाइल नहीं होते और शहरों की निस्बत बहुत कम वसाइल होते हैं, तो अक्सर जगहों पे यही देखने को मिल रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो खबरें आ रही हैं, तो
تو وہ خبریں یہی ہیں کہ لوگ مقامی لوگ ہی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس موقع پر یہ جو انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے اور باہم خیرخواہی کا جذبہ ہے یہ بہت قابل دید ہے. لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ چاہے وہ خود مصیبت میں ہیں لیکن وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی شاندار یعنی اس موقع پہ یہ مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل موقع جو ہے یہ رجوع اللہ کا ہے. تو جب انسان رجوع اللہ کر لیتا ہے تو پھر اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت معمولی ہو جاتی ہیں کہ انسان اپنی جان کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور پہلے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے پھر وہ اپنی فکر کرتا ہے. تو یہ صورتحال اس طرح کی تبدیل ہو جاتی ہے جب لوگوں کو یہ فکر پڑ جائے کہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے اور ہم اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو اس طرح سے یعنی پوری اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو میرے خیال میں حوصلہ افزا ہے انشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس ساری آفت کے بدلے میں رجوع اللہ نصیب ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ اس آفت کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ اچھی امید رکھتے ہیں پاکستانی پھر اٹھیں گے اور یہ ساری آفتیں مصیبتیں بھی ختم ہوں گی اور انشاءاللہ رجوع اللہ بھی نصیب ہوگا. بالکل صحیح. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت پوائنٹ میرے سامنے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نبی کائنات کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اپنی مدد کرنے کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے، کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت اہم پیغام ہے کہ جب بھی بطور مسلمان ہم کہیں بھی کسی ایسی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو اپنی مدد بھی کیجئے، دوسروں کی مدد کیجئے. دراصل دوسروں کی مدد بھی اپنی مدد ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب پر یہ جو ایک آفت آئی ہوئی ہے، آزمائش آئی ہوئی ہے، جلد اس کو دور فرمائے. ہم دعا بھی کر رہے ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. پاکستان کی موجودہ سیلابی صورتحال سے ہم آگاہی بھی حاصل کر رہے ہیں. مختلف جگہ پر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو، اہل وطن کو، پاکستانیوں کو اس سیلابی صورتحال میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلامی اعتبار سے اس موقع پر جو ایک اظہار یکجہتی ہو سکتا ہے یا تسلی کے الفاظ ہو سکتے ہیں یا اسلامک حل ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہم وہ بھی لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کیفیات تو سامنے آ ہی رہی ہیں، تو اس میں ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، تکلیف تو ہوتی ہے، دھچکا تو لگتا ہے جب زندگی بھر کے بنائے ہوئے گھروں کو، سامان کو کچھ اٹھا سکتے ہیں، کچھ نہیں بھی اٹھا پاتے، اکیلے جب نکلنا پڑتا ہے تو درد تو بڑا فیل ہوتا ہے. تو کس طرح اچھا ہے نا آخرت کی تیاری میں مدد ملتی ہے، اور انسان کو دنیا میں بیٹھے ہوئے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا فانی ہے، اس میں سے کسی چیز کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اصل چیز جس کی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے. بالکل. اور اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بن جائے تو آخرت بن جائے گی. دنیا جو ہے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ تو بالکل کل من علیہا فان، یہ ختم ہونے والی انسان سمجھتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے جس طرح کی آفتیں بھیجتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کو اس ایسے موقعوں پہ تو ہی سمجھ آتی ہے. تو اگر ایسے موقعوں پر سمجھ آ جائے پھر انسان جو ہے وہ رجوع اللہ کر لے. ایک تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رجوع اللہ کرتا ہے. بالکل. اور جو مومن نہیں ہوتا اس کے اوپر ایسی چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کی پریشانی دگنی ہو جاتی ہے. وہ جو ابھی میں نے آیت سورہ توبہ کی عرض کی تھی کہ ہر سال ایک یا دو دفعہ ان کے اوپر آزمائش آتی ہے اور پھر بھی یہ واپس نہیں آتے اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں. وہ آیت اللہ کریم نے منافقین کے بارے میں نازل فرمائی. تو گویا جو لوگ اس طرح کی آفتوں کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑتے اور رجوع اللہ نہیں کرتے تو گویا یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے. وہی پھر اہل ایمان کا طرز عمل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. تو اہل ایمان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ رجوع اللہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اس میں پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ خاص طور پہ اس دفعہ کا جو سیلاب ہے اس نے تو بہت زیادہ شعور پیدا کیا ہے، آنکھیں کھولی ہیں، اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو بحیثیت پاکستانی قوم جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا ازالہ کیا جائے. اور مثال کے طور پر جو پانی کی گزرگاہیں ہیں وہ چاہے 20 سال پرانی ہیں چاہے 50 سال پرانی، اس کو خالی رکھا جائے. بالکل ٹھیک. اور اس کو کسی جگہ استعمال نہ کیا جائے، ضروری ہے. اور تاکہ پانی جب بھی آئے وہ اپنی گزرگاہ سے گزرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ والی کیفیت کا سامنا پنجاب میں بھی ہمیں ہے اور یہ کے پی کے میں بھی ہے. کے پی کے میں ڈاکٹر صاحب ہمارے پیغام ٹی وی کے اینکر فائز چغتائی صاحب وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے سٹوریز کی ہیں، تھوڑی سی وہاں کی صورتحال بھی اپڈیٹ لے لیتے ہیں. جی فائز چغتائی صاحب، السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपका? खैरियत है? फाइज भाई, अल्लाह का एहसान है, हम पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला जल्द आफियत और अमन अता फरमाए। वक्त कम है, थोड़ी सी ब्रीफ समरी हमें दीजिए कि अब वहाँ की सूरत हाल क्या है उन इलाकों में। ज़ाहिर है आप गए, आपने मदद की, स्टोरीज की, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। मुख्तसर सा बताइएगा कि आप क्या सूरत हाल है। यूसुफ भाई, इस पर अगर बात की जाए तो मुख्तसर अल्फाज में सारी जिंदगी की जो कमाई है वो चंद लम्हों के अंदर सामने, आंखों के सामने ही चली जाए। इवन जो आपके बच्चे हो, बीवी हो, आपके रिश्तेदार हिजो करब वो भी बह जाएं, तो इस सारी सूरत हाल को मेरा ख्याल है कि समझना बहुत मुश्किल काम है। और लेकिन अब जब ये सानहा हो चुके हैं, ये हादसा हो चुके हैं, तो इस वक्त बड़ी जो है ना कर्ब में लोग उस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा तबाह हो गया है, और जो उस वक्त जो वहां पर जो खासकर जो केपीके के जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट और ये दूसरे तरीकों से जो सैलाब आया है, वहां पर निजाम जिंदगी बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई है। और अब जब इतने दिन गुजर गए हैं और अभी भी लोगों को कोई चीज नहीं पता कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, तो बहरहाल इस पे एक बहुत अच्छा जो काम था कि वो ये था कि एक हमें देखने में बात आई कि तमाम लोग सुबह जिंदगी के तमाम लोग वहां पहुंचे, अपने तौर पर वहां पर उन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उनको एक बड़ा दिली सुकून किसी ना किसी तौर पर जरूर पहुंचा जब किसी के कंधे पे जाके किसी ने हाथ रख के कहा कि यार अल्लाह अल्लाह बैठा हुआ है, इंशाल्लाह वो आपको इसका जो मुसीबतें हैं उसका नेबुल बदल अता करे। अल्लाह अकबर। फाइज भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो चुका है, लेकिन अगर कोई चीज़ बाकी बची है पूरी मजबूती के साथ तो वो उनका अल्लाह पर इत्मीनान है कि अल्लाह मौजूद है तो वो दोबारा ज़िंदगी हमें दे देगा। डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी बात है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साहब नारोवाल से। तो सूरत हाल डॉक्टर साहब इस तरह है कि हमारे प्रोड्यूसर जब राब्ता करते हैं तो बेचारों का नेटवर्क का भी मसला है, कुछ छत पे को कैसे हमसे बात कर रहे थे। अब्दुल वहीद भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, ये जो हमने करतारपुर में देखा, आप तो वहाँ यानी मौजूद हैं नारोवाल में, ये सिख अकलियती बरादरी हमारी, उनके जो कैफियतें हैं और जो मुसलमानों को वहाँ सूरत हाल दरपेश है, काइंडली उस बारे में हमें आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। मैं इस वक्त हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का आखिरी गांव है नरूट, ठीक, उस गांव में अपने साथियों के साथ इधर मौजूद हूँ। मुकम्मल लाइट जो है वो ऑफ है और गांव के गांव पानी के अंदर घिरे हुए हैं। इनके रास्ते मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुके हैं। हम इस गांव में 1122 के दोस्तों के उनकी मेहरबानी है, वो कश्ती में हमें यहाँ लेके आए हैं। और इस इलाके के जो दोस्त हैं अभी मेरे साथ वो इधर मौजूद हैं। इन इलाकों को कोई रास्ता नहीं है आने जाने वाला, मुकम्मल तौर पे ये रास्ते जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। पानी काफी ज्यादा है। कश्ती से उतर के हमने अल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इनके लिए कुछ राशन का इंतजाम किया था। जहां कश्ती की एक जगह जवाब दे गई, वहां से साथियों ने अपने कंधों पे उठा के मीलों का सफर पानी के अंदर तय करके इशा के वक्त हम इधर पहुंचे। सुभान अल्लाह। और पानी के अंदर जगह जगह सांप जो है वो फिर रहे थे, बुरा हाल था। यकीन जाने ये अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। इंतहाई करबनाक सूरत हाल है हमारे जिले की। और जहां तक आपने वो करतार का तस्करा किया है, यकीन वो भी पानी को, चूंकि वो दरिया रावी के बिल्कुल किनारे पे है, हिंदुस्तान ने जब पानी छोड़ा, दूसरा बारिशें पूरे जोर से भी 3-4 जोर से हो रही, तो करतारपुर भी जो है वो भी तकरीबन 7-8 फुट पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक। हमारी जिली इंतजामिया और समाजी तंजीमें जो हैं वो काम में लगी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए और आपके लिए इत्मीनान की बात होगी कि अल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से पूरे जिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रफाई काम पहले दिन से ही जो है डॉक्टर अब्दुल करीम साहब के हुक्म के मुताबिक शुरू कर दिए गए। ठीक। और अब मैंने आपको बताया कि अभी हम इधर ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है नरूट, इधर मौजूद है हम। और लाइट जा चुकी है, पानी हर तरफ। कश्ती भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हमने वापस यहाँ से वही पानी से गुजर के उधर जाना है। फिर कश्ती हमें लेके जाएगी उधर बन के ऊपर।
وہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کا سفر کر کے ہم نے اپنے گھروں کو پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر، اور رات کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، آپ یقیناً بہت مثبت اور روشن چہرہ ہیں، آپ امید ہیں ان بھائیوں کے لیے جو دور دراز بیچارے، دیکھیں بارڈر پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، انڈیا اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں تک چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، اپنا کام جاری رکھیے، اپنا کام جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی یہ بھی ایک چہرہ سامنے آ رہا ہے پاکستانیوں کا کہ مدد کرنا اور اس قدر یعنی نہیں، میرا خیال ہے پاکستانیوں نے مدد میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، بالکل نہ کے پی کے میں نہ یہاں، بالکل جتنا جو کسی بھی قابل ہے وہ کر رہا ہے، اور کسی نے کوئی اس میں ذرا بھر بھی کنجوسی نہیں کی، اور یہ الحمدللہ بہت ہی قابل دید بات ہے اور قابل تحسین۔ ڈاکٹر صاحب متاثرین کے لیے بھی اور یہ جو کارکنان لگے ہیں دونوں کے لیے مختصر سی دعا آخر میں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو جتنے متاثرین ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ان کو، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں جتنے بھی، جو دیکھیں اب انہوں نے جو صورتحال بتائی ہے وہ خوفناک صورتحال ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر بھی دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، سانپ ہیں، پانی ہے، مشکلات ہیں، لیکن اللہ کے نام پر اپنے بھائیوں کے لیے نکلنے والے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد یہ وقت ٹال دے گا انشاءاللہ۔ انتظامیہ ہو، حکومتیں ہوں، امدادی کارکنان ہوں، امدادی تنظیمیں ہوں، سب لگے ہوئے ہیں۔ دعا اصل چیز ہے، دعا بھی کیجئے، مدد بھی کیجئے، انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا، جیسے ہمارے پروگرام کا وقت گزر گیا، ختم ہو گیا۔ تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔